ہنی منو کا، لیکن وہ ابھی ہم نیوزی لینڈ سفر کر کے آ رہے ہیں تو وہاں کا شہد خراب ہو گیا، بہت ایکسپورٹ ہوتا تھا چائنا میں، تو انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ جو بیز ہیں ان کا نیویگیشن سسٹم وائی فائی نے خراب کیا ہوا، تو نقصان ہو گیا بیز کا. یہ وائی فائی جو ہے، وائی فائی تو ٹھیک ہے، وائف کا کوئی مسئلہ نہیں، وائی فائی بہت خطرناک ہے. اس لیے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دھیان سے بات سنیں گے تو ایک ماحول ہوگا، اس کا سب پہ اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. گزارش ہے ویڈیوز بعد میں، یہ مسجد ہے، تقی عثمانی صاحب آج کل بہت سختی کر رہے ہیں کہ مساجد کو کیمرے سے، ویڈیو سے اور تصویروں سے پاک رکھو. اور عرب کے علماء جو ہیں، میں کبھی عمرے پہ جاتا ہوں تو سب سے پہلے تراویح میں جو ہے اس کیمرے کی اور ویڈیو کی تصویر کی بہت زیادہ مخالف ہوتے ہیں. دین تو عربوں کے پاس ہے، دین تو عربوں پہ اترا ہے، قرآن عربوں پہ اترا ہے، مکہ عربوں کا ہے، تو میں تو عرب علماء سے بہت انٹریکشن ہے. گزارش ہے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ سنت طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اپنی نہیں پڑھنی. کوئی مجھے کہہ رہا تھا یار یہ طواف میں اتنی مشقت ہوتی ہے، ہمیں کھڑا کر دیں کعبے کو گھما دیں 7 دفعہ تو طواف ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی نہیں، ہم نے ہر عمل کو سنت پہ لانا انشاءاللہ. Like Imam Saad said, if anybody who does not understand Urdu, please come to the room, the kids room in the back, the glass door room, and there will be a translation in English for the brothers who don't understand Urdu, inshallah. Jazakallah khair. نحمد نصلی علی رسول کریم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت چھوٹی سی زندگی دی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی. میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا اللہ کی، تو بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے 20 سال کے، اس دروازے سے نکلے اور گاڑی نے ہٹ کیا، تینوں انتقال کر گئے. ان کا آخری بیان تھا، آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے. اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر دو. جزاک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو. ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں نا، جیسے بریڈ مین تھا جس کی 99.99 کی ایوریج تھی، اس کا یہ تھیوری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ اور پہلا میچ سمجھ کے کھیلتا ہوں. ہر بیان کو پہلا سب بیان کے جی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیونکہ جب بھی آدمی پریکٹس کرتا ہے کرکٹ کی، اس کی گیم امپروو ہوتی ہے نا. جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے اس کا ویٹ بڑھتا ہے نا. حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی، آج پھر روٹی. یہ دعوت کا کام جو ہے نا، یدون الی الخیر، یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام صحیح ہوں. لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے، 2 نہیں کی جاتی. پانی ایک ہی برسایا جاتا ہے، پانی زمین کو کوئی نئی چیز نہیں، آج زیتون ڈال دو، کل مینگو کا جوس ڈال دو، ایسا نہیں ہے. ایک ہی پانی سے آم بھی نکلے گا، ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا، ہر ایک ہی پانی. ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں نا، تو جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا وہ بتا دیتا ہوں. اس سے سوال کیا کہ سعید بھائی یہ تبلیغ والے 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر، کچھ اور بھی تو بیان کریں. میں کہا پہلی بات تو ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو پہلا نمبر ہے نا اللہ کی تعریف. سارے سمندر کی سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے جنات بھی لے لو، سب کو ملا لو، پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا. تم نے 6 نمبر ختم کر دی. دوسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ اسے مجھے سدیس بہت اچھا لگتا ہے. میں کبھی سدیس عشاء پڑھائے گا، اس سے کہنا شیخ سدیس میں 20 سال سے آ رہا ہوں تمہیں سننے، تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو، اس کو بدلتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی جنید جمشید کی نعت سنا دو، کبھی کچھ اور سنا. ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی رکوع میں وہی تسبیح، ایک ہی سجدہ میں وہی، ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں اتحیات. تو میرے دوستو دعوت کی مثال بارش کی طرح ہوتی ہے، لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے، یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کر دیتا ہے. جس پہ بڑھتا ہے نا پانی، یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے، جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ وہ سندھ و بلوچستان کو تباہ کی، یا زمین کو بنا دیتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی. تو دعوت سننا، میں کبھی کبھار درس قرآن میں بیٹھتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، نئی چیز سنتا ہوں. ایک ہی بات سننا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، بشارت دے رہے میرے ان بندوں کو، یہ میرے بندے ہیں. اللہ نے بندہ جو ہے نا، بندہ، بندگی سے اونچا درجہ کسی چیز کا نہیں ہے، بندگی. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد، عبد اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے، اس کو عبد کہتے ہیں نا. کہ انسان کے لیے جو ہائیسٹ درجہ وہ عبدیت کا ہے، لیکن وہ عبدیت کیسے ملے گی؟ جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئے گی تب اس کو عبدیت کا درجہ ملے گا. ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی ہمیں بڑا بنا دے، کوئی ہمیں جو ہے پیسہ آ جائے تو ہم اوپر ہو جائیں گے. اللہ کے نزدیک سارا الٹا ہے.
ہم سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں گھٹتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سب سے اونچا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ، لوگوں کے پیر کی جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ. اس کو عبدیت کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں فبشر عباد، بشارت دے دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں. اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دعوت سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے تو 8-10 مجھے یاد ہیں جو انتقال کر چکے ہیں. میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے. اور اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں زیادہ سنا کرو، ایک منہ دیا کم بولا کرو. آج مزاج الٹا ہو گیا ہے، بولنا بہت ہو گیا، سننا کم ہو گیا. سننا اتنا ضروری ہے. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بات کو سنے، اور ہر بات ہر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن بار بار سنتا رہے گا. 1 سال سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے. پہلے دن تھوڑی ٹیچر کو سمجھ جاتا. حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو علم تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. جو رستے تمہیں سمجھ آ رہے ہیں ان رستوں پہ چلو، اللہ تم پہ وہ رستے کھولے تمہیں سمجھ نہیں آ رہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو دھیان سے بات سنتا ہے. اور یہ یاد رکھنا میرے دوستو، سننے والے بڑی خیر پہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے، ورنہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں. جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ. اگر یہ سن بھی لیتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ کی بات سننا دھیان سے یہ بہت ضروری ہے. میں نے 2000 میں 3 دن لگائے تھے، سن 2000 میں، اور میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹائم ہوتا نہیں تھا. لیکن اللہ نے وہ ایسے فضل فرمایا، ایسے اچھے دوست دیے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے. سارا دن پھر میں گراؤنڈ میں رہتا تھا. عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے. میں فجر میں امام صاحب کا بیان سنتا تھا 15 منٹ. عشاء میں تعلیم میں بیٹھتا تھا. اللہ کی قسم جتنے سوالات تھے اللہ نے 3 سال میں سارے ختم کر دیے. یہ سننا اتنا ضروری ہے. اور قرآن میں آپ جہاں بھی گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا، ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے، جو سنی علماء سے، یہ سنتے نہیں تھے. جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، وہ تمہیں ڈرانے آتا تھا، قالوا والا آتا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو جھٹلا دیا. پھر وہ چیخیں گے، کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، کاش ہم بیٹھ جاتے. میرے دوستو یہ مجلس عام نہیں ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی میں زندہ نہ رہتا. ایک گرمی کے روزے. ہمیں تو گرمی کے روزے کتنے پریشان کرتے ہیں. یا شکر جنوری میں روزے آ رہے ہیں، ٹھنڈ ہوگی، 8 گھنٹے نکل جائیں گے، پھر پارٹی کریں گے. وہ گرمی کے روزے پسند کرتے تھے. کیونکہ میرے دوستو جو آدمی جم میں چیخے نہ مارے اس کے مسل نہیں بن سکتے. کہہ رہا آرام سے مسل بن جائے. جو آدمی گراؤنڈ میں تھکا نہیں اس کا اسٹیمنا نہیں بن سکتا. اللہ نے دین کو، اس دنیا کو مشقت سے جوڑا ہے. جنت مشقت سے جڑی ہے، مشقت سے، اور جہنم خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی. اے عائشہ تیرے حج کا اجر مشقت سے ہے، جتنی مشقت اتنا حج پہ اجر. تو کیا فرمایا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے؟ یا اللہ یاد ہے. ابو دردہ فرماتے ہیں 3 چیزیں نہ ہوتی زندہ نہ رہتا. ایک گرمی کے روزے، کہ مجھے گرمی لگتی اور پیاس لگتی، اس میں اللہ سے باتیں کرتا، مجھے اللہ سے باتیں کرنے میں اللہ سے تعلق بڑھتا. اللہ کو روزہ بہت پسند ہے. روزے کا اجر اللہ خود دیں گے، اس کا کوئی اجر بتایا نہیں. دوسری چیز مجھے سردی کی لمبی راتیں. ہمیں لمبی راتیں ملے ہم کہتے ہیں چلو یار 8 گھنٹے سونے کو ملے گا، وہ مزے کریں گے. سردی کی راتیں کہ میں لمبی تہجد پڑھ کے اللہ سے تعلق بناتا. اور تیسری چیز دین کی مجلس ہے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہوتا. اللہ کی قسم یہ جو دین کی مجلس، امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے، احیاء العلوم ایک کتاب ہے، ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. ایک دین کی مجلس. جو آتا ہے مسجد میں ایک آیت سیکھنے، اس کو 100 نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس کو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے. اس مجلس میں آیتیں بھی سیکھتا ہے، مسئلہ کتنا 1000 نفل سے افضل ہے ایک دین کی مجلس. اور فرمایا 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے. تیسری چیز فرمائی
1000 میتوں 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ چوتھی چیز فرمائی ایک دین کی مجلس 1000 لایانی مجلس کا مجالس کا کفارہ ہے، ایک دن کی مجلس۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر گیدرنگز میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امر، الا 3 چیزیں ہوں، کوئی سی او کا ہے، کوئی سی 3 چیزیں، یا تو نیکی کی بات ہو، کیونکہ برائیوں کی منکرات کی بات تو علماء سے پوچھیں گے، یہاں معروف کا لفظ ہے، منکر نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یا معروف کی بات ہو یا صدقے کی بات ہو، صدقہ، اور باہمی اصلاح، یا آپس میں اصلاح کیسے ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں جن مجلس میں کوئی سا 3 کام ہوتے ہیں، کوئی سے 3 کام، اللہ ان کو اجر عظیمہ قریب دینے والا ہے، اور سوف نوتی اجر عظیمہ، اجر عظیمہ کا مطلب ہے جنت کا اعلیٰ درجہ، اس سے جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے آتے ہیں اور ایک مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مجلس بیٹھی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جا کے اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کو فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ کہا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا لوگ تیری تعریف کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے مجھ کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے کہا اس سے زیادہ تیری تعریف کرتے۔ کہا اور کیا چاہ رہے تھے؟ کہا جنت چاہ رہے تھے۔ کہا دیکھیے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لیتے؟ کہا اور جنت کے شوقین ہوتے۔ کہا اور کیا چاہ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم دیکھی؟ کہا نہیں۔ دیکھ لیتے اور پناہ مانگتے۔ کہا غور سے سن لو، غور سے سن لو، میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ اے اللہ وہاں تو کچھ لوگ ملنے آئے تھے سعید انور سے کہ چلو کرکٹ کے فین تھے، دین کی بات کیا سننی، پر میں اتنی بابرکت مجلس ہے، ان جس غرض سے نہیں آئے تھے ان کے بھی مغفرت فرما دو۔ میرے دوستو یہاں مجلس نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ نیکیوں بدل دیتے۔ اس لیے دھیان سے بات سننا۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کرنے والا ہوں، تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے، کیونکہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور 23 سال میں دین مکمل ہوا ہے، یہ جلدی سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ کو سود کا حکم 22 سال بعد حرام کیا گیا، 22 سال تک نہیں کیا گیا، کہ 22 سال لگے سود حرام کرنے میں، 22 سال بعد جان مال دونوں لگوایا، پہلے صرف وہ لگ رہا تھا جان، پھر مال بھی، 22 سال بعد جو ہے یہ سود حرام ہوا، 22 سال بعد حج فرض ہوا، پہلے سال فرض نہیں ہوا، شراب 14 سال بعد حرام ہوئی، زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی، حکم مکہ میں آ گیا تھا، نماز 11 سال بعد فرض ہوئی، پہلے 11 سال کیا ہوتا رہا؟ یہ جو آج مجلس لگائیے یہ ہوتا رہا۔ میرے دوستو فرمایا جو بات کو دھیان سے سنیں اور دعوت کی بات سن کے اس کی تباہ کریں، اے نبی گارنٹی دے دو، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اولئک ھم اولو الالباب، یہ پکے عقل مند لوگ ہیں۔ ہدایت اور عقل جو ہے یہ دل میں ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ سر میں ذہانت ہوتی ہے، عقل کا سر سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑا پڑھا لکھا ہے، کہتے یار ان کو دین کی کیا سمجھ ہے، تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ دین ان پڑھوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے، دین ہے ہی ان پڑھوں کے لیے۔ میں تو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کیا، تو مجھے تو بڑا مشکل ہوا دین سمجھنے، کہ قرآن امی پہ اترا ہے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرے دوستو قرآن، صحابہ بھی امی تھے، اور میں اکثر کہتا ہوں پڑھے لکھے نا، ریسرچ کرو، سرچ کرو، جتنا پیسہ ہے نا آج وہ بھی سب امیوں کے پاس ہے نا۔ اسٹیو جابس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ، بل گیٹس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ، جتنے اٹھا کے نام دیکھ لو، جتنے اسپورٹس مین ہیں ہائی اسکول، ہمارے ہاں تو لو اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں، کے جی ڈراپ آؤٹ ہیں، ہمارے جتنے بہت سارے کھلاڑی ہیں کنڈر گارڈن بھی نہیں کیا ہوا، لیکن پاکستان کے امیر لوگوں سے۔ تو مال کو بھی اللہ نے ان پڑھیت سے جوڑا، پڑھے لکھے تو نوکریاں کر رہے ہیں، بھائی آپ جی پی ایچ ڈی کیا ڈبل، کہاں نوکری لگی ہے؟ فلاں نوکر بنا ہوں، فلاں جگہ نوکری کر رہا ہوں، کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے ذہن بنایا بیٹا پڑھنا لکھنا ہے، چھوڑ ابھی نمازیں بعد میں پڑھ لینا، تو نے امریکہ میں نوکری کرنی ہے کافروں کیا، بہت تجھے پیسے ملیں گے، چھوڑ اللہ کی غلامی کو، کہاں تو متقیوں کا امام بننے کے چکر میں۔ میرے دوستو آپ نے ہارڈلی کوئی مولوی صاحب میرے علاوہ، میں تو مولوی ہوئی نہیں، پتلا دیکھا ہوگا، اکثر صحت مند، ابھی ایک مولوی فیصل ملے، مجھے تھوڑا ان کی صنعت میں ڈاؤٹ ہے، پتلے ہیں اتنے، ان کا صحت اچھی نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھو ایسے تگڑے۔ ہمارے جس سیٹ کو پوچھو سعید بھائی نہیں وہ میٹھا ڈاکٹر نے بند کر دیا، شوگر ہوگی، اس سے پوچھو جی بلڈ پریشر ہے، حلیم بند ہوگی، آپ کسی مولوی تبلیغی سے پوچھ لو کھانا ہے سب لے آؤ، صرف ایک چیز سے پرہیز ہوتا ہے کم کھانے سے۔ ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو دل ہے نا، اس کو ہدایت، اس کو عقل ملے گی
اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دین کی مجلس ہو. میں نے 3 سال صبح شام 2 دفعہ سنتا تھا. یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی جی جس کو وحی آتی تھی، اے میرے نبی جی جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ بھی دن میں روزانہ 2 دفعہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے میرے دوستو؟ پرفیوم شاپ میں جائے گا، بیٹھ کے خود خوشبو آئے گی، پرفیوم نہ بھی لگاؤ، آپ بیٹھو گے بیوی کہے گی کون سا پرفیوم لگائے. آپ سگریٹ پینے والوں میں بیٹھو گے، آپ 2 گھنٹے آپ کے قمیض میں بو آئے گی، آپ نے سگریٹ تو نہیں پی. آپ دین کی مجالس میں بیٹھو گے، جتنے لوگ آپ ہو نا ابھی 200، آپ کے ساتھ اس وقت 2000 جنات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ 10 جن ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب آدمی فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو زیادہ جس کے ساتھ بیٹھے گا، جو آدمی انبیاء کو بکریاں چروائی ہیں، بکریوں کے ساتھ بیٹھنے سے تواضع آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے، انکساری آتی ہے. گھوڑے پالنے سے تکبر آتا ہے، اونٹ پالنے سے کینہ آتا ہے. ایک اونٹ ہوتی ہے ریگستانی، ایک اونٹ ہوتا ہے پہاڑی. ریگستانی اونٹ میں تکبر بہت ہوتا ہے، میں سب سے بڑا ہوں. پہاڑی اونٹ میں کم ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا پہاڑ ہے. تو یہ جو مجالس ہے نا، جہاں بھی لگاؤ گے فرشتے آ جاتے ہیں. اور جو آدمی پہ ہوتا ہے وہ کہے گا دوستی کیوں کر لی. انسان اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے. A man is governed by the company he keeps. یہ مجلسیں لگا لو اللہ کی قسم. اور قرآن کہتا ہے اس سے رزق کریم جڑا ہے. آپ آج سورہ انفال لینا، اگر ہمیں ہدایت کے اعمال کریں گے، دیکھو یہ جو روزی ہے نا زمین والی، یہ جانور ہے ان سے بدتر لوگوں کی، یہ ہماری نہیں ہے. اور جانور ان سے بدتر لوگ کون ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. میں طے کر چکا ہوں، البتہ میرا قول حق ہے کہ میں ایک بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں گا. وہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں عقل سے خالی ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے دیکھ ہی نہیں سکتی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں بہرے پڑھیں. اولئک کالانعام بل بدل، یہ جانور ان سے بدتر مخلوق ہے. جس آدمی نے دل پہ محنت نہیں کی، اللہ قرآن کے میں کہہ رہے ہیں جانور سے بدتر مخلوق ہے. آپ سچ بتاؤ کتنی دل پہ محنت کرتے ہیں؟ آج ساری میری محنت، ہماری محنت باہر پہ ہے، ساری محنت باہر پہ، ہر چیز کی. مسجد کی محنت کس پہ ہے؟ مسجد کی دیوار پہ. اندر محنت ہی نہیں ہے. یہ کس پہ محنت ہے؟ یہ مجموعہ ہے. دیکھو ہر چیز جوڑوں میں بنی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم جوڑا ہے جسم اور روح کے. یہ جوڑا ہے مسجد کی دیوار اور اعمال کا. ایک یہ مال ہے جو لگ رہا ہے، ایک اعمال ہے. جوڑے بڑے ہیں. آج ساری محنت ظاہر پہ ہو رہی ہے. کپڑے اچھے بنا لو، یہ تو میرے دوستوں گند کی مشین ہے. جتنے اچھے مرضی بھائی. ایک بندریا رہتی ہے لالو کھیت میں، ایک بندریا رہتی ہے بحریہ ٹاؤن میں. کیا بحریہ ٹاؤن کی بندریا قیمتی ہے؟ تو بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ 4تھے فلور پہ رہتی ہے. وہ فری مونٹ میں اس کے گدھے کا گھر ہے، گدھا فری مونٹ کا ہے، یہ گدھا کراچی کا ہے، ناظم آباد کا. کیا فری مونٹ کا گدھا قیمتی ہوتا ہے؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا. میرے دوستو انسان کو جو مرضی کر دو، انسان کا جسم ایک گند کی مشین ہے. آج ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ اس کو سیٹ کر لو. اس کو ایک نئی ٹیسلا دلا دوں، بہت اچھی ہے. اس کو ایک نیا گھر دلا دوں، اس کے کپڑے بوس پہنا دوں، اس کو گھڑی رولیکس کی دلا دوں، اس کو بالی کے جوتے پہنا دوں. یہ وہ محنت ہے جو کافر کر کے گئے. انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا جسم کا ایک لوتھڑا ہے جو ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا. غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے. یہ بتاؤ کس محنت نے جنید جمشید کو اسٹیج چھوڑوایا؟ تو جنید جمشید کو اسٹیج چھوڑنا آسان کام تھوڑی تھا. ہم تو کرکٹ جو ہے نا وہ تو نیچے جا رہی تھی، ہم تو چالاک لوگ تھے. ہم نے کہا پہلے چھوڑ دو. لوگ کہیں گے یار بڑی قربانی کی ہے. خواہ قربانی کی ہے، قربانی تو وہ لوگ کر رہے ہیں یہ تبلیغ کا جو کام چھوڑے کے بیٹھے ہیں. یہاں تو 4 عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، آپ کے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ 400 500 600 700 800 4000. وہاں تو میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ کسی نے دروازہ مار دیا، کوئی فوجی تھا چھوٹا، وہ ان کا ڈرائیور فوجیوں کا. میں نے اس کو پکڑا، میں کہا ظالم تو نے میرا نقصان کیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہہ رہا سعید بھائی معاف کر دیں، آپ تو بہت فلاں. میں کہا ایسی کی تیسی، کرکٹ اب ریٹائرمنٹ ہے، پیسے نہیں آ رہے، دے 25,000 میں چھوڑوں. کہا سعید بھائی مجھے فوجی نکال دیں گے آپ کے جانے. میں کہا ایک شرط پہ چھوڑوں، چلا لگائے گا؟ کہا. میں کہا جا تجھے چھوڑ دیا. چلا لگایا. میں گھر گیا تو بیوی نے مجھ سے کہا سنا آپ کی گاڑی لگ گئی.
گاڑی بھی کسی کی تھی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ میں کہا بیگم صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے 3 درجے ہیں، ایک اکانومی کلاس، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس. جب اوپر جاتے ہیں 3 درجے ہو جاتے ہیں، یہاں تو سب اکانومی ہے. تو اکانومی کلاس جنت اس کو ملے گی جو حق پہ ہو، بدلہ لے سکتے ہو پھر معاف کر دے. اس کو اکانومی کلاس کی جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں ضمانت اس کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ فرسٹ کلاس کے جو پیسنجر ہیں نا اکانومی میں جا سکتے ہیں، اکانومی والے فرسٹ کلاس میں جا سکتے. رک جاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو جنت عمر کی ہے، ابوبکر کی ہے. تو اکانومی میں بھی ہمارے گھر ہوں گے انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ فرسٹ کلاس جنت دیں گے. نیچے وزٹ کریں گے اکانومی میں جا کے، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کہاں؟ یہاں باتھ روم کے پاس بیٹھے ہو. ایئر ہوسٹس بھی تمہاری بوڑھی بوڑھی ہیں، ہمارے یہاں تو بڑی جوان ایئر ہوسٹس ہیں، اور اپنا شاور ہے، ٹب بھی ہے، اور ایسے جو کھانا چاہو کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اچھا جو جھوٹ مذاق میں بھی چھوڑ دے، میں بزنس کلاس میں اس کو مکان دلاؤں گا انشاءاللہ جنت میں. اور جو اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے جنت فردوس میں اس کو فرسٹ کلاس جنت میں اس کو محل بنانے کی ضمانت. تو میں کہا بیگم ایک دفعہ میں کسی کو معاف کروں گا جنت میں میرا ایک محل فردوس میں بنے گا، اکانومی میں بنے گا، اخلاق کچھ ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی حق پہ ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دے، بدلہ لے سکتا ہو، طاقتور معاف کر دے، اللہ جنت میں حورے جمع کریں گے اور کہیں گے اے میرے دوست تو نے وہاں اس کو معاف کیا تھا، تو طاقتور تھا، حق پہ تھا، پھر چھوڑ دیا، جا جس حور پہ ہاتھ رکھے گا میں تیرا آج نکاح کر دوں گا. میں کہا بیگم 25,000 میں نکاح کر کے آ رہا ہوں، تیرے نکاح پہ 10 لاکھ روپے لگے تھے، سستے میں نکاح ہو گیا. میرے دوستوں ہمیں پتہ نہیں ان مجالس کی کیا. مولوی عباد اللہ صاحب فرماتے ہیں ہر عمل کا اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے. عمل کا اجر نماز پہ یہ ملے گا جنت، نماز پہ، لیکن نماز کا اثر کیا ہے؟ یہ فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے اور روزی کی تنگی ختم کرتی ہے. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں 7 اعمال، آج 7 اعمال سورہ انفال پڑھنا، 5 شروع میں ہیں، آخر میں 2 ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی 7 صفات ہیں. بہت جگہ آئی ہیں 7 صفات، سورہ مومنون میں بھی ہیں، وہ الگ ہیں. 7 صفات مومنوں کی کیا ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. آج جس علاقے میں میں رہتا ہوں نا، میں جس علاقے ڈیفنس میں رہتا ہوں اس کو ہم DHA کہتے ہیں، DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، لیکن میں نے اس کا نام بدل دیا ڈرپوکس ہسبینڈس ایریا. ہمارے سامنے جب بیوی کا نام لیا جاتا ہے نا تو ہمارا دل لرزتا ہے. بیگم آگے بس اب چپ کر جاؤ. پہلے بیویاں کہتی تھی بیٹا ابا آگے چپ، میں آپ کو ڈیفنس کے حالات بیٹا اماں آ گئی اب چپ، اب بات نہ کرنا، سب ختم. تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. ہمیں پاکستان میں کوئی کہہ دے نا سعید بھائی ڈالر 370 کا ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. ہمیں دنیا سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آخرت سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. ایک صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی، کہا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم میں کچھ نہیں ہوگا بس عذاب بڑھتے ہوئے چکھو گے ہر روزہ. ان کو ہارٹ اٹیک ٹائپ ہو گیا اور وہ زمین پہ گرے، اٹھا کے ان کو گھر شفٹ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا صحابی بیمار ہے چلیں. آپ گئے چند دنوں بعد تو وہ چرپائی سے اٹھ کے لپک کے آپ کے پیٹ پہ چپک گیا، وہیں انتقال کر گیا. ایک آیت قرآن کی اس کی روح قبض کر لی اللہ نے، اتنا ڈر گیا. آج میرے دوستو قرآن کہتا ہے کہ روزے سے تقویٰ آتا ہے. ہمارے پاکستان میں جب روزے جاتے ہیں نا تو ہم فائرنگ کرتے ہیں، شکر رمضان گیا اور دیکھ پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو روزے سے تقویٰ کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں روزے سے کیوں تقویٰ نہیں مل رہا؟ ہمیں نماز سے ہماری روزی کی تنگی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ میں پھر آیا ہوں نا ابھی کیلیفورنیا ہوں، ہر آدمی پہلے سے زیادہ اور پھنسا ہوا ہے دنیا میں. سعید بھائی دعا کر دیں، آپ جب آئے تھے حالات اب اور خراب. یہ امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا حال ہے. ہم دن بدن دنیا میں اور بزی ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھنا دنیا میں بزی ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. میں فیکٹری کا مالک نہیں ہوں، غلام ہوں. فیکٹری کا مالک وہ تو ہوتا ہے جب چاہے فیکٹری بند کر دے. آج فیکٹری میری نماز بند کروا رہی ہے، آج فیکٹری مجھ سے جھوٹ بلوا رہی ہے، آج فیکٹری مجھے سود دلوا رہی ہے، آج فیکٹری کے لیے مجھے رشوت دینی پڑ رہی ہے. فیکٹری کے مالک تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، ان کی مرضی سے فیکٹری چلتی تھی. آج تو ہماری مرضی سے بچے نہیں چلتے. میرے دوستو ہدایت مل جائے. 7 اعمال ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر. دیکھو آپ نے ایٹم بم دیکھا ہے نہیں، لیکن ڈرتے سب ہیں. ہمارے پاکستان بہو سے ڈرتے ہیں، بہو آ گیا ایک دم ڈر لگاتے ہیں. تو جس چیز کی بات سنیں گے، اور اچھا یہ عجیب بات میں نے سنی، میں بھی کرتا تھا نعوذ باللہ، یار مولوی اللہ سے ڈراتے بہت ہیں. اللہ کہنے مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق.
اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ساری مخلوق کا ڈر اس سے نکال دیں گے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ ہم ہزاروں چیزوں سے ڈر رہے ہیں، ڈالر نیچے، ڈالر اوپر، پیٹرول بڑھ گیا، پیٹرول نیچے، چوہا آ گیا۔ ہم تو ہمارے ایک ساتھی بہت بڑبڑ کر رہے تھے، ہم نے ان کو دھوتی پہنوا دی رات کو وہاں رائیونڈ میں، دھوتی، اور انہوں نے غلطی سے کیا کیا، وہ بیچارے ذرا دھوتی کی عادت، انہوں نے دھوتی ٹائٹ سے کس لی، باتیں کر رہے تھے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، یوں۔ چوہا رات کو گھس گیا اندر، ہوئے ہوئے، اب وہ نکلے نہیں چوہا، اور دھوتی ٹائٹ تھی، یہ چوہا ادھر کرے چوہا ادھر جائے، ان کی چیخیں نکلی، اتنا پہلوان آدمی۔ تو میرے دوستوں، جو اللہ سے ڈرے گا چوہے سے ڈرے گا۔ میری بیوی وہاں بینک کے سامنے کھڑی، کہتی ہے میرے سر میں کچھ ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، چلو، کہ نہیں کچھ ہے، مجھے کھجلی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بیگم کچھ ہے بھی تو تم تو مجھے ڈراتی ہو، تو کچھ ہے بھی تو سر پہ کیا شیر تو نہیں بیٹھا؟ تو مچھر ہوگا، مکھی۔ میں کہا آپ کو میں بتا رہی ہوں، وہ ظالم کاکروچ یہاں آ گئے اینک پہ، کہ میں چیخ مار دوں اٹھائیں۔ میں کہا ظالم سارا دن مجھے ڈراتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے؟ تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا کاکروچ۔ ہم جماعت میں گئے پٹھانوں کی، تو میں ڈیفنس کے بچے لے کے گیا جو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں نا، تو ہم گئے نواب شاہ، گرمی 52 ڈگری اور لائٹ کوئی نہیں، مرکز میں بیان۔ اب جناب رات کو ہم سو گئے تراویح پڑھ کے، رمضان کے روزے، میں وضو کرنے گیا تو میرے بستر سے 3 سانپ نکلے، بچوں نے دیکھ لیے تھے بڑے سانپ، تو انہوں نے کہا سعید بھائی سانپ، میں کہا میں بھی چلو نکلتے ہیں۔ پٹھانوں کی ایک جماعت چلی سال کی، پیدل سال، انہوں نے کہا سعید بھائی جانا نہیں، صبح بہت بڑا مجمع آ رہا 10,000 کا، آپ کا بیان اناؤنس ہو گیا ہے۔ میں کہا بھائی زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے، ہمیں جاؤں گا نہیں، ہم پہرا دیں گے، سانپ کچھ نہیں کرے گا۔ میں کہا آپ کو سانپ کچھ نہیں کہتا؟ کہا ایسی کی تیسی۔ امیر صاحب آئے، کہا سعید بھائی 3 ہفتے پہلے میرا شب جمعہ کا بیان تھا، نواب شاہ کا مرکز کچا ہے، سوراخ بنے ہیں، میرے ممبر کے پیر کے سامنے سے سانپ نکلا اتنا بڑا منہ، میں نے چیخ ماری، مجمع نے دیکھا، خان صاحب یہیں بیٹھے تھے، امیروں کا بیٹھو کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسواک، پٹھانوں کی مسواک بھی تھوڑی بڑے سائز کی ہوتی ہے، ہماری سر 1 2 3 ٹک سانپ کھاتا رہا، سانپ نکلا، انہوں نے لپک کے الٹے ہاتھ سے گردن پکڑی اور سانپ کو باہر نکالا۔ سانپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ سانپ دم سے ہڈی توڑتا ہے، پسلی توڑتا ہے۔ صاحب نے نسوار دے روڑے، نسوار ڈالی 2 منٹ میں سانپ کو مارا۔ میرے دوستوں، ہم تو چھپکلی نہیں پکڑ سکتے۔ جو اللہ سے ڈرے گا ساری مخلوق اس سے ڈرے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے ساری مخلوق۔ یہ پہلا طریقہ بتایا ہے مومن کی علامت، سن لو بھائی، یہ تبلیغ اس کی محنت ہے۔ جس شخص کو مسجد میں کثرت سے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر ہم ایمان والے بن گئے، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ بات ہمارے یہاں غلط چلتی ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت اس میں اللہ نہیں آتے، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے دل میں دنیا کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے، بیوی کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے، مال کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو 8 چیزیں مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رستے میں نکلنے سے روکیں، کون ہے؟ تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارا کنبہ، تمہاری برادری، تمہارے مال، اگر یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اور تمہاری تجارتیں، یہ تمہاری جابز اور تمہارے گھر، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو نہیں دو گے، اللہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے دنیا چھوڑ دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی، جس نے جسم کو روح پہ ترجیح دی۔ آج میں اپنا دین بتا رہا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں، ابھی کہہ رہے تھے مذاکرہ کر لو۔ میرے دوستو اللہ معاف کرے، کیا تبلیغ کی ہوا بھی لگی۔ میں جو تبلیغ کرتا ہوں نا، دنیا کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم بچے گا، میرا چلہ لکھ لیں۔ میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، بیوی جا رہی ہے دسمبر میں سسرال اپنے میکے، اور میری نا آفس چھٹی ہے، میرا لکھ لیں۔ میرے دوستو اللہ کو بچا کچا وقت مت دو، اللہ کے ہاں قیمتی بننا ہے تو اپنی قیمتی جان مال دو۔ ہمارے ہاں لوگوں میں کیا ہوتا ہے، امیروں سے پیسے لو، غریبوں سے وقت لو۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے امیروں سے وقت لو، غریبوں سے پیسے، پھر دیکھو دین کیسے پھیلے گا۔ اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، 313 نے 1000 کو مارا ہے، اور ہمیں تو میرے دوستوں برکت چاہیے ہے۔ برکت اللہ نے یہ جو میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں جس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اولا بیتیوں وضع للناس، اللہ نے جو پہلا گھر زمین پہ رکھا انسانوں کے لیے، للذی ببکہ مبارک ھدی للعالمین، پہلا گھر رکھا مکہ، بکہ،
تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور برکتیں مل جائیں. ہمیں برکتیں چاہیے, کثرت بہت ہے. اللہ کی قسم کثرت والے اتنا پریشان ہے آپ کو پتہ نہیں. صحابہ کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے صحابہ گناہوں سے ڈرتے تھے ایسی نعمتوں سے ڈرتے تھے, کہ نعمت اللہ کو بھلواتی ہے. یہ نعمت ایسی خطرناک چیز ہے. قوم عاد کو طاقت کی نعمت نے مارا ہے, قوم سمود کو ٹیکنالوجی کی نعمت نے مارا ہے, قوم شعیب کو تجارت کی نعمت نے مارا ہے, قوم سبا کو زراعت کی نعمت نے مارا ہے. یہ نعمتیں امتحان ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا کو زینت بنائے تیرے امتحان کے لیے, یہ لگنے کے لیے تھوڑی, یہ امتحان ہے اور بڑا خطرناک امتحان ہے. اتنا خطرناک امتحان ہے یہ دنیا کہ اللہ نبی کو کہنے لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی دنیا کے فائدے کو اٹھا کے, آنکھ اٹھا کے تم نہ دیکھنا. ہمیں تو منع نہیں ہے, آپ کو تو دنیا کا فائدہ دیکھنے سے منع کیا, خواہش نہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اس امانت کو, یہ جو ہم نے اٹھا لیے نا, ہم نے پہاڑوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو پیش کی, انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈس گئے. اشفقنا منہا وحمل الانسان, انسان نے اس ٹرسٹ کو, اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, کہ انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے. میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں, میں 30 سال کی دنیا کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. جنید جمشید, انضمام, یوسف, ثقلین, شاہد, یہ سارے تھوڑا, یہ رضوان, یہ بابر اعظم, یہ سارے تبلیغ کے کام میں لگ گئے. یہ سارے ہم سے کہہ رہے ہیں سعید بھائی ہمیں جو زندگی میں برکت ملی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہمارا کھلاڑی تھا, اس نے 3.5 دن میں سینچری کی ٹیسٹ میچ میں وہاں تھا. اس میں باہر سے لڑکے وہ ڈنڈا لے کے آئے کہ اب تو نے شاٹیں نہ ماری, اسی ڈنڈے سے تجھے ماریں گے. اور ایک برکت ہے 37 گیند میں شاہد آفریدی نے 100 کر لیا. میرے دوستو برکت کیا ہے؟ اتنا سا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی اور ان کے آپ کے علیہ السلام کے ناخنوں سے پانی نکلا, 350 صحابہ نے پانی پیا. ایک برتن میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا, 350 صحابہ نے کھانا کھایا. ایک تھیلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی, اس میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا, نہ کھجورے ڈالنا, نکالتے رہنا. کہا میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجورے کھائی ہیں, کھلائی ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. ایک بکری, میں بکروں کا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا, گوشت کا. ایک بکری سال میں 2 بچے میکسیمم دیتی ہے, بکری دنیا میں. اور ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے. آپ نے 100 کتے اکٹھے چلتے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ بے برکتی ہے؟ بکروں میں برکت ہے. برکت کس سے جڑی ہے؟ مسجد کی محنت سے. ہدایت کس سے جڑی ہے؟ مسجد. جو تبلیغ والے بلا رہے ہیں میرے دوستو, سب آپ مانتے ہو کہ میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میں اور انضمام بیٹھے ہوئے کسی ایک شہر میں, تو وہاں بڑے ان کے آفیسر تھے. انہوں نے کہا سعید بھائی اور انضمام الحق, ہمیں رائٹ ہینڈ میں آپ پسند ہے, لیفٹ ہینڈ میں آپ. میرے 2 بچے ہیں. پہلے تو انہوں نے بات کی ہم سے دین کی کہ جی کیوں نکلیں, کیوں مسجد میں آئے, گھر میں بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں. ہم صبح ڈاکٹر فلاں کو, شام کو ڈاکٹر فلاں کو سنتے ہیں, آپ ہم سے دین کی بات کریں, ہم بتائیں گے. میں نے انضمام کو کہا چپ کرو, تو ان کا پیٹرول ختم ہونے تو پھر آتے ہیں ہم. اب جب پیٹرول ختم ہوا تو 2 لڑکے آئے, کہا اس کو انضمام, اس کو سعید بنانا ہے. میں اس کو 10 سال ٹی وی پہ کرکٹ دکھائیں کہ شعیب اختر کی یہ گیند کھلائیے گا, قبرستان جائے گا, گھر نہیں آئے گا. دین میرے دوستو, کرکٹ کو ہم مانتے ہیں گراؤنڈ سے آتی ہے, دین گھر میں ہی سیکھ لیں. ہدایت کا تعلق اور برکتوں کا تعلق مسجد سے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کھول دے گا, ایمان تقوی بنا لو. اور حدیث میں ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. مسجد, میں مسجد ہر متقی کا گھر ہے. مسجد قرآن کہہ رہا ہے انما, صرف اور صرف انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف مساجد کو آباد کریں گے. آج میرے دوستو مسجد کو ہم تعمیر سمجھ رہے ہیں. انار چھلکا نہیں ہوتا, اندر کی چیز. کبھی کسی کو چھلکا کھاتے دیکھا ہے؟ کہہ رہے دیکھو میرا چھلکا دیکھو کیسا, ابے انار کا اندر. میری مسجد, حدیث میں آتا ہے قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان فخر نہیں کریں گے میری مسجد آ کے دیکھو کتنی خوبصورت بنائی ہے, میری مسجد دیکھو کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح, مجھے مساجد کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا, میری مسجد تو موسیٰ علیہ السلام کے چھپڑ جیسی ہوگی. آج ساری محنت اس پہ جسم پہ ہو رہی ہے, سارا جسم پہ. روح اندر, ہر چیز کی روح زیرو ہے. اتنا بڑا بزنس ہے, اندر کی روح سب جھوٹ پہ ہے, سود پہ ہے. اتنا بڑا جسم ہے. ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے
محلے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی، زیور سے بھری دلہن، میک اپ سے بھری ہوئی، پہلی رات اس سے ملنے گیا، ملاقات نہیں، اس کی روح قبض ہو گئی، مر گئی۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو نکالو، بدبو آ رہی، کیا ہوا؟